بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لرن اردو ود مسز سعدیہ فرحان سے میں آج ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی کہانی کا موضوع ہے، اس کا عنوان ہے ویران کنویں کا راز۔ ایک دن مجھے اپنی ڈاک میں موصول ہونے والا ایک خط نظر آیا تو میں بڑا چونک پڑا، کیونکہ خط پر سندھ کے ایک دور دراز گاؤں کی مہر لگی ہوئی تھی۔ خط کھول کر دیکھا تو لکھا تھا، محترم السلام علیکم، میرا نام اللہ بخش چانڈیو ہے۔ ہو سکتا ہے آپ مجھے بھول گئے ہوں، چلیے یاد دلائے دیتا ہوں۔ چند سال پہلے حیدرآباد سے لاہور جاتے ہوئے ریل کے سفر میں آپ میرے ساتھ تھے، آپ سے خوب باتیں ہوئی تھیں۔ باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ آپ شکاری ہیں۔ رخصت ہوتے وقت آپ نے مجھے اپنا پتہ بھی دیا تھا۔ آج برسوں بعد ایک ایسی مصیبت آن پڑی ہے کہ آپ کو آواز دینے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ تفصیل اگر آپ تشریف لائیں گے تو ملاقات ہونے پر ہی آپ کو بتاؤں گا۔ امید کرتا ہوں آپ اس ناچیز کی اس درخواست پر عمل کرتے ہوئے میرے ہاں ضرور تشریف لائیں گے اور مجھے اس مصیبت سے نجات دلائیں گے۔ آگے اللہ بخش چانڈیو کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ خط پڑھنے کے بعد مجھے ٹرین کا وہ سفر یاد آ گیا اور ساتھ ہی اللہ بخش کا محبت بھرا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ مگر یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ بخش کو ہم شکاریوں سے کیا کام پڑ گیا ہے، کیونکہ خط میں کسی جانور یا جنگل کا تو ذکر نہیں تھا۔ خیر، میں نے وہ خط اپنے دوستوں کو دکھایا تو وہ کہنے لگے، سندھ سے ہمارے ایک بھائی نے ہمیں اپنی مدد کے لیے بلایا ہے، کچھ بھی ہو ہمیں وہاں ضرور جانا چاہیے۔ چنانچہ سندھ جانے کے لیے ہم تیاری میں مصروف ہو گئے۔ کچھ ضروری کام نمٹانے میں ہمیں 2 دن لگ گئے تھے۔ تیسرے دن ہم اپنے خاص مختصر سامان کے ساتھ وہ روانہ ہوئے۔ اللہ بخش کو ہم آنے کی اپنے اطلاع تو پہلے ہی دے چکے تھے، اس لیے ہم جیسے اسٹیشن پر پہنچے، گاڑی سے اترے تو اللہ بخش ایک بیل گاڑی اور گاڑی بان کے ساتھ اسٹیشن کے باہر ہمارا منتظر تھا۔ اللہ بخش بڑی محبت سے ہم سے گلے ملا۔ گاڑی مان نے ہمارا سارا سامان بیل گاڑی پر رکھا اور ہم بیل گاڑی پر سوار ہو کے اللہ بخش کے گاؤں کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ہم نے اللہ بخش سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے تم اتنے پریشان ہو؟ تو اللہ بخش کہنے لگا، کچھ عرصہ پہلے میں نے اپنے گھر کے پچھواڑے ایک کنواں کھدوایا ہے، لیکن چند فٹ گہری کھدائی کے بعد نیچے سخت پتھریلی زمین نکل آئی اور کوشش کرنے کے باوجود بھی مزید کھدائی نہیں ہو سکی، تو میں نے اس گڑھے کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ ایک دوسری جگہ کنواں کھود کے وہ میں نے تیاری کروا لی۔ بعد میں پہلے والا گڑھا جھاڑ پون سے بھر گیا، جھاڑیاں نکل آئیں وہاں پہ۔ کچھ دنوں سے اس گڑھے سے عجیب سی آوازیں آنے لگی ہیں۔ خوف کی وجہ سے ادھر سے لوگوں نے گزرنا چھوڑ دیا ہے۔ میرے کھیت کے مزدور بھی کام چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ لوگ ان آوازوں کو بھوت پریتوں کی آوازیں سمجھتے ہیں۔ کھیتوں میں کام کرنے والے مزدوروں کے جانے سے میں بہت پریشان ہوں، اسی لیے میں نے آپ بھائیوں کو زحمت دی ہے۔ بھائی اللہ بخش، آپ نے جھاڑ وغیرہ وہ ہٹا کے نہیں دیکھا کہ وہاں کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ سائیں، ہم تو ڈر کے ہمارے ادھر جاتے ہی نہیں ہے، اللہ بخش نے کہا۔ یوں ہی باتیں کرتے کرتے ہم اللہ بخش کے گھر پہنچ گئے۔ یہ ایک سادہ سا دیہاتی طرز کا مکان تھا۔ اس وقت شام ہو چکی تھی۔ ہم نے پھر اللہ بخش سے کہا کہ ہمیں گڑھا دکھا دو۔ اللہ بخش بولا، سائیں آپ سفر سے تھکے ہوئے آئے ہوئے ہیں، تھوڑا سا آرام کر لیں، تازہ دم ہو جائیں، کھانا شنا کھا لیں، رات کا آرام کر لیں، صبح انشاءاللہ گڑھا دیکھنے چلیں گے۔ پھر اس نے گھر کے صحن میں 4 پائیاں بچھائیں۔ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد ہم 4 پائیوں پہ بیٹھ گئے۔ اسی طرح باتیں کرتے رات وہ گزر گئی اور صبح کا ہم نے انتظار کیا۔ تو ہماری اٹھنے سے پہلے اس نے پھر ہماری مدد کے لیے گاؤں سے کچھ لوگوں کو بلا لیا ہوا تھا، جو لاٹھیاں اور کلہاڑیاں لے کر وہ ایک طرف کھڑے تھے۔ ہمارے کہنے پر کچھ جوان گڑھے کے اوپر سے جھاڑیاں ہٹانے لگے۔ ہم اپنے ہتھیار لیے کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بالکل تیار کھڑے تھے۔ جیسے ہی اوپر سے جھاڑیاں اور گھاس پھوس اٹھایا تو جو نوجوان ہٹا رہے تھے، انہوں نے جب آگے سے سارا سامان اٹھایا تو وہ ایک دم سے جھٹکا کھا کے ڈر کے پیچھے ہٹ گئے۔ ہم نے آگے بڑھ کے گڑھے میں دیکھا کہ کیا مسئلہ ہے۔ وہاں جو منظر تھا اس نے تو ہمارے بھی رونگٹے کھڑے کر دیے۔ گڑھے میں سینکڑوں زہریلے قسم کے جو سانپ تھے وہ ادھر ادھر رینگ رہے تھے اور ان کے پھنکار سے عجیب سا شور گونج رہا تھا، اور یہی وہ آوازیں تھیں جو لوگوں کو سنائی دیتی تھیں اور وہ لوگ اس سے پریشان تھے۔ اصل میں بچوں،
وہاں پہ ہزاروں سینکڑوں جو تھے وہ سانپوں نے اپنے جو ہے وہ جگہ بنائی ہوئی تھی اور وہ رہتے تھے وہاں پہ اس کنویں میں. وہ سارے زہریلے سانپ دن میں تو چھپے رہتے وہاں پہ، لیکن جیسے ہی رات ہوتی اندھیرے میں وہ پھر اپنا شکار ڈھونڈنے نکل کھڑے ہوتے. تو جیسے ہی ہم نے ان سانپوں کو دیکھا ہم نے تو سب نے فائر کھول دیے. کچھ سانپوں نے گڑھوں سے نکل کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ہم نے گولیاں چلانی شروع کر دی، فائر کھول دیے. گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے سانپوں کی جو پھنکار تھی وہ کانوں پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی. ہم نے سانپوں کی کھوپڑیوں پہ نشانے لگائے. جس سانپ کو گولی لگتی تھی اس کی کھوپڑی کے پرخچے اڑ جاتے تھے. کچھ سانپوں نے تو گڑھے سے نکل کے بھاگنا شروع کر دیا. پھر بھی پیچھے کھڑے جو لاٹھی بردار تھے انہوں نے اپنی لاٹھیوں کلہاڑیوں سے انہیں کچل کے آدھے گھنٹے میں مار دیا. اس آدھے گھنٹے میں سینکڑوں سانپ مارے گئے اور پھر بھی ہماری جو باقی سانپ بچے تھے ان کو مارنے کی کوشش جاری تھی. اس طرح آخری سانپ مرنے تک ہم لوگوں نے فائرنگ جاری رکھی. جب تک سارے سانپ جو ہے وہ ختم ہو گئے تو مزدوروں نے کیا کیا، گڑھے کو پھر دوبارہ مٹی سے بھر دیا. مردہ سانپ جتنے بھی تھے اسی گڑھے میں دفن کر دیے. اور اس مصیبت سے جو ہے وہ علاقے والوں کی جان چھوٹی تو اللہ بخش بھی خوش اور گاؤں والے بھی بڑے خوش. لوگوں نے نہ صرف ہمارا شکریہ ادا کیا بلکہ ہم 4 دن تک وہاں مہمان رہے تو سب نے ہماری خوب خاطر مدارت کی. رخصت ہوئے تو اللہ بخش نے کھجوروں کے 3 تھیلے ہمیں دیے کہ یہ سوغات جو ہے وہ اپنے ساتھ لے جانا آپ. پھر اگلے دن ہم دوبارہ سے جو ہے وہ اپنا سامان سمیٹا اور انہوں نے ہمیں پھر بیل گاڑی پہ اسی طرح سے میں ریلوے اسٹیشن چھوڑنے آئے. اسی طرح ہم جو ہے وہ خیر و عافیت سے لاہور واپس آ گئے. تو عزیز بچوں بتائیے گا آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سلسلے کی کہانیاں آپ کو مسلسل ملتی رہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ساتھ ہی لائک اینڈ شیئر کا بٹن ضرور دبائیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.